آج دسمبر کی 3 تاریخ ہے، 3 ہفتہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سر شب احوال کے ساتھ میں ہوں انا بلوچ۔ شب وشبات۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایزے کی مزید 2583 کیسز رپورٹ۔ بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایزے کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایزے کے مزید 2583 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور ایزے کے مجموعی کیسز کی تعداد 91,898 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے 34 سے 26 اضلاع میں ایزے کی وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر اضلاع میں ایزے نے وبائی شکل اختیار کر لی ہے، جہاں دن بدن کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع کیچ میں اب تک ایزے کے 12,544، خلدار میں 8,581 اور پنجگور میں 7,229 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جیل مکسی میں 5,723، کوئٹہ میں 5,345، سبت پور میں 5,176، لسبیلا میں 4,420، جعفر آباد میں 4,418 اور قلعہ سیف اللہ میں 4,217 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ضلع لورالائی میں ایزے کے 3,410 اور چمن میں اب تک 2,795 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ دیگر اضلاع میں بھی ایزے کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں رواں سال ایزے کی وبا سے 35 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ سیلاب میں گھرے بلوچستان کے علاقوں میں شہریوں کی زندگیاں امتحان بن گئی ہیں، جہاں ماہوں کے لال سڑک پر بنے چارپائی کی جھوپڑیوں میں زندگیاں اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے معصوم بچے آلودہ ماحول اور گندگی میں مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سیلاب گرے لوگ پانی میں چل کر خشک جگہ پر پہنچے تو ان کے پاؤں سے خون رسنے لگے۔ متاثرین سیلاب کہتے ہیں، مسائل سے نمٹنا ان کے بس میں نہیں رہا۔ ڈیرہ اللہ یار میں بھی صورتحال بدتر ہے، جہاں ہر طرف گندا پانی اور سارا علاقہ زیر آب ہے۔ کئی علاقوں میں سیلاب متاثرین گندا پانی پی کر اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی تک و دو میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب بولان میں سیلاب سے متاثرہ نیشنل ہائی وے اور پنجرا پل بحال نہ ہونے سے سندھ اور بلوچستان کا زمینی راستہ 9 روز سے معطل ہے۔ سیلاب متاثرہ سخت گرمی موسم میں اپنے پیاروں کی ماتیں اور بزرگوں کو بولان کے دشوار گزار راستوں اور بولان ندی سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ شاہراہ کی بندشیں سے مال بردار گاڑیاں 8 روز سے کھڑی ہیں، جس کے باعث گاڑیوں میں موجود سبزیاں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء خراب ہونے لگی ہیں۔ قومی شاہراہ پر پناہ لیے متاثرین نے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب تک ریلیف آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا، تاہم شمالی بلوچستان میں تباہ حال سڑکوں کی عارضی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ بولان میں قومی شاہراہ اور پنجرا پل بحال نہ ہو سکا، زمینی راستہ 9 روز سے معطل۔ بولان میں سیلاب سے متاثرہ قومی شاہراہ اور پنجرا پل بحال نہ ہونے سے سندھ اور بلوچستان کا زمینی راستہ 9 روز سے معطل ہے۔ سیلابی متاثرین سخت گرمی موسم میں اپنے پیاروں کی ماتیں اور بزرگوں کو بولان کے دشوار گزار راستوں اور بولان ندی سے گزرنے پر مجبور۔ شاہراہ کی بندش سے مال بردار گاڑیاں 8 روز سے کھڑی ہیں، جس کے باعث گاڑیوں میں موجود سبزیاں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء خراب ہونے لگی ہیں۔ قومی شاہراہ پر پناہ لیے متاثرین نے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب تک ریلیف آپریشن شروع نہیں کیا جا سکا، تاہم شمالی بلوچستان میں تباہ حال سڑکوں کی عارضی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ قلعہ عبداللہ شاہراہوں کی بندش، ٹرکوں میں موجود کروڑوں روپے کے پھل اور سبزیاں ضائع۔ قلعہ عبداللہ میں سیلاب کی وجہ سے شاہراہوں کی بندش کے باعث پھنسے ہوئے ٹرکوں میں موجود کروڑوں روپے مالیت کے پھل اور سبزیاں ضائع ہو گئے۔
قومی شاہراہوں کی مسلسل بندش کے خلاف گڈز ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی جانب سے ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی مالکان نے کوئٹہ چمن شاہراہ کو احتجاجاً بند کر دیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں اور ٹرالرز پھنس گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کے پی کے پنجاب سندھ جانے والی شاہراہ گزشتہ 2 ہفتوں سے بند ہے اور اس کی وجہ سے ٹرکوں میں موجود سیب، انگور اور سبزیاں گل سڑ چکی ہیں۔ فروٹ اور سبزیاں خراب ہونے سے کروڑوں کا نقصان پہنچا ہے۔ بنگلوزئی قبائل کے 2 گروہوں کے درمیان تصادم، ایک شخص جاں بحق 4 زخمی۔ تحصیل دشت کے علاقے چکوکزئی میں بنگلوزئی قبائل کے 2 گروہوں کے درمیان تصادم، جس کے نتیجے میں محمد سلیم نامی شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد جن میں سراج احمد، شیر احمد، بابا اور ندیم زخمی میں شامل ہیں۔ مزید کارروائی لیویز انتظامیہ دشت کر رہی ہے۔ صوبائی حکومت کے فلڈ ریلیف فنڈ میں اب تک صرف 24 لاکھ روپے ہی جمع ہوئے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ قدوس بی زنجو نے 21 اگست کو صوبہ کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ قائم کیا تھا، جس میں اب تک صرف 24 لاکھ روپے ہی جمع ہو پائے ہیں۔ ایران اور افغانستان سے سبزیوں کی درآمد کے خلاف بلوچستان کے زمیندار سربراہ احتجاج۔ حکومت کی جانب سے ہمسایہ ملک ایران اور افغانستان سے پیاز سمیت دیگر سبزیوں کی درآمد کے خلاف بلوچستان کے زمیندار سراپائی احتجاج بن گئے۔ اگر حکومت نے اس ناروا فیصلے کو جلد واپس نہیں لیا تو کگن پنجاپائی گردکاپ سمیت بلوچستان کے زمیندار جلد شاہراہوں کو بلاک کرکے احتجاج کریں گے، کیونکہ بلوچستان کے زمینداروں کا دارومدار پیاز کی فصل پر ہے۔ جبکہ پیاز باہر سے درآمد کیا جائے گا تو صوبے کے زمینداروں کی فصل کوڑوں کے دام بک جاتے ہیں۔ بلوچستان کے زمیندار جن کی بیشتر فصل سیلاب کے نذر ہو چکی ہے، اب بھی اگر حکومت نے اپنے اس ناروا فیصلے کو واپس نہیں لیا تو اس کے خلاف سخت احتجاج کیا جائے گا۔ اس حوالے سے جلد زمیندار ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں تمام شاہراہوں کو احتجاجاً بلاک کیا جائے گا۔ جب تک حکومت اس ناروا فیصلے کو واپس نہیں لیتی، اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ زمینداروں کے مطابق حکومت پیاز کی بجائے کھاد، چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش منگوائے تاکہ ان کی قلت دور ہو۔ پنجاب کی جامعات میں بلوچ پشتون طلباء پر تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ بی ایس ایف پنجاب کی یونیورسٹیز میں سوچی سمجھی پالیسی کے تحت بلوچ اور پشتون طلباء کے لیے تعلیمی دروازے کو بند کیا جا رہا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں سوچی سمجھی پالیسی کے تحت بلوچ اور پشتون طلباء کے لیے تعلیمی دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں۔ اس ناانصافی کے خلاف بلوچ اور پشتون کو مل کر آواز اٹھانا ہوگا۔ بصورت دیگر تشکیل کردہ ان پالیسیوں کے تحت مستقبل میں بلوچ اور پشتون کی تمام ریزرویشنز پر افغانی مہاجرین قابض ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز میں بلوچستان کے طلباء کے لیے ریزرو سیٹیں مخصوص کی گئی تھیں۔ اب حکومت وقت نے ایسی پالیسیاں تشکیل دی ہیں کہ ان سیٹوں پر افغان مہاجرین بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ بلوچوں کے تعلیمی حقوق سلب کرنے اور تعلیمی دروازوں کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک جانب بلوچستان میں بلوچوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے افغان مہاجرین کی آباد کاریوں کو بڑھا کر ان کے لیے شناختی کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے، دوسری جانب بلوچوں کی تعلیم پر قدغن لگانے کے لیے بلوچ
طلباء کے تعلیمی دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک لمحہ فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ طلباء کو آئے روز سطحی مسائل میں الجھایا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بلوچ طلباء کی پروفائلنگ، جبری گمشدگیاں اور دیگر مختلف مسائل بھی انہیں الجھا کر ان کے تعلیمی سرگرمیوں میں خلل پیدا کی جا رہی ہے۔ انہیں ریزرو سیٹوں کو بڑھانے کے لیے بلوچ طلباء نے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرکے اپنے جائز مطالبات منوائے تھے، لیکن اب ان سیٹوں پر افغان اور مہاجرین کو بھی داخلہ لینے کی اجازت دے کر بلوچ طلباء کے تعلیمی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان کے آخر میں حکمرانوں کی داستانی طور پر تشکیل کردہ پالیسیوں اور ناانصافی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ کے ریزرو سیٹس پر صرف بلوچستان کے پاسنیوں کے حق ہیں۔ افغان مہاجرین ہم کسی صورت میں اپنے حقوق پر غاصب ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حکومت وقت بلوچ طلباء کے ساتھ اپنی متعصبانہ پالیسیوں اور ناوری سلوک کو ترک کر دیں۔ بلوچستان کے ریزرو سیٹیں پر بلوچستان حق ہیں۔ افغان مہاجرین کو بلوچوں کے تعلیمی حقوق پر غاصب ہونے سے روک کر بلوچوں کو ان کا تعلیمی حق فراہم کیا جائے۔ آئیے اب سنتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں۔ عمر کریم بلوچ سے۔ سندھ میں تازہ سیلابی ریلیں، درجنوں اموات۔ سندھ میں تازہ سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر قریب 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سندھ میں تازہ سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر مزید کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام نے بروز ہفتہ 3 ستمبر کو بتایا کہ سندھ کے چند حصوں میں مزید 50 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں مانسون کے بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1265 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے کے مطابق تیز بہاؤ کی وجہ سے دریائے سندھ کا پانی کئی مقامات پر سیلابی ریلوں کا سبب بنا۔ جمعے کی شب موصولہ ڈیٹا کے مطابق تازہ اموات میں 15 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اب تک مجموعی طور پر ہلاک ہونے والوں میں 441 بچے شامل ہیں۔ اور آئیے اب جانتے ہیں کہ 5 لاکھ برس قدیم ہاتھی کا 8.5 فٹ لمبا دانت دریافت کر لیا گیا۔ اسرائیل میں ایک مشترکہ کھدائی کے دوران طویل عرصہ قبل محدود ہو جانے والے سیدھے دانت والے ہاتھیوں سے تعلق رکھنے والا ایک دانت دریافت ہوا ہے۔ اس سے بہت سے نئے اور دلچسپ سوالات بھی ابھرتے ہیں۔ اسرائیل کے ماہرین آثار قدیمہ نے ماقبل تاریخ کے دور کے ایک دیو ایکل ہاتھی کا مکمل دانت دریافت کیا ہے، جو کبھی بحیرہ روم کے آس پاس زندگی گزارتا رہا ہوگا۔ یہ دانت تقریباً 8.5 فٹ لمبا ہے اور اس کا وزن تقریباً 150 کلو گرام ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تقریباً 5 لاکھ برس پرانا ہاتھی کا دانت ہے۔ اسرائیلی محکمہ آثار قدیمہ IAA میں ماقبل تاریخ عہد کے ماہر ایوی لیوی، جو اس کھدائی کی سربراہی کر رہے تھے، نے بدھ کے روز کہا یہ اسرائیل یا پھر مشرق قریب میں ماقبل تاریخ عہد کے مقام سے دریافت ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا مکمل فوسل ہاتھی دانت ہے۔ اس کا تعلق سیدھے دانتوں والے اس ہاتھی سے ہے جس کی نسل کافی پہلے محدود ہو چکی ہے، جو 5 میٹر سے بھی لمبا رہا ہوگا۔ یعنی آج کے دور میں جو بڑے افریقی نسل کے ہاتھی پائے جاتے ہیں اس سے بھی کافی بڑا ہوتا تھا۔ ایولیون نے کہا کہ دریافت ہونے والے ہاتھیوں کے اس دانت کو محفوظ کیا جائے گا اور مزید تجزیے کے لیے لیبارٹری میں منتقل کیا جائے گا تاکہ اس کی عمر کیا تھی اور یہ کہاں رہتا تھا یا پھر کہاں چلتا پھرتا تھا اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ جو چیز اس دریافت کو مزید دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے علاقے میں پایا گیا جہاں سے پتھر اور چکماک کے اوزار اور بعض جانوروں کے دیگر باقیات برآمد ہوئے ہیں۔ IAA سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ عمری وارزیلائی نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کھدائی کرنے والی ٹیم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ قدیم لوگوں نے اس جانور کا موقع فری شکار کیا تھا یا وہ کٹے ہوئے جانور کے دانت کو کہیں دوسری جگہ سے یہاں لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس تناظر میں یہ بہت ہی حیران کن اور بہت ہی پراسرار بات ہے۔
नवादरात से मुतल्लिक अथॉरिटी का कहना है कि इसराइल में वाक़ ये मकाम तकरीबन 5 लाख बरस पहले के दौर का है और इसके आसपास खुदाई में पत्थर के औजार पर मबनी बहुत सी दीगर अशिया पहले दरियाफ्त की जा चुकी हैं। ताहम 5 लाख बरस कबल जब कदीम हाथी की मौत हुई होगी तब ये बंजर कत्ता मुमकिन तौर पर एक दलदल या निचली सतह की झील होगी, जो इस कदीम नस्ल के हाथी के लिए एक मिसाली मस्कन रहा होगा। लेवी ने कहा कि माक़बल तारीख दौर के जो इंसान इस खित्ते में आबाद थे उनकी शिनाख्त भी अब तक एक मुहिम्मा है, जो अफ्रीका से एशिया और यूरोप तक एक ज़मीनी फुल्क के रास्ते से आए थे। उनका मज़ीद कहना था, हमें यहाँ लोगों की बाक़ियात नहीं मिले हैं, हमें सिर्फ उनकी मादी सकाफ़त से मुतल्लिक वही अशिया मिले हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करने के बाद रद्दी के तौर पर फेंक देते थे। उसमें जानवरों की हड्डियाँ या फिर चकमक के औजार शामिल हैं। और उधर सऊदी अरब में हक्काम ने 8 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से भारी मिकदार में मंशियात बरामद हुई हैं। इन मंशियात की वैल्यू $1 अरब से ज़्यादा लगाई गई है और कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरब में तारीख की अब तक पकड़ी गई सबसे बड़ी कैंप है। सऊदी अरब फेरेस एजेंसी के मुताबिक हक्काम ने दारुल हुकूमत रियाज में एक गोदाम पर छापे के दौरान एम्फेटामिन के 47 मिलियन गोलियां बरामद की। इंटरनेशनल एडिक्शन रिव्यू में दर्ज एदाद शुमार की बुनियाद पर मुंशियात की कीमत $470 मिलियन से $1 अरब के दरमियान है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ये मुमलिकत में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी स्मगलिंग की कोशिश है। सऊदी नार्कोटिक्स कंट्रोल की तर्जुमान मेजर मोहम्मद अल नजीदी के मुताबिक हक्काम को आटे के एक बड़ी कैंप में छुपाई गई गोलियां मिलने के बाद 6 शामियों और 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने छापे के बाद मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विजिट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलोचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब व शबात।